لیکن اس ایلیمنٹ کے درمیان جن دوران مذاکرات ہو رہے تھے، اور یہ اسی طرح ہوا ہے جیسے جون 2025 میں ہوا تھا کہ مذاکرات ہو رہے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا ٹائم اعلان کیا تھا کہ ہم دے رہے ہیں ایران کو وہ فیصلہ کر لے، اور تیسرے دن حملہ کر لیا تھا۔ آئی تھنک ایتھکس اور morality انفارچونیٹلی مسنگ ہے، کیونکہ جب ہم مذاکرات ہو رہے ہیں یا تو آپ ناکام ڈکلیئر کریں کہ ہم ڈس ایگریمنٹ میں ہیں، مذاکرات کال آف ہو رہے ہیں، اب تب کرتے ہیں، لیکن یہ جو ڈسیپشن کا حصہ بن گیا ہے ایک morality، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ایرانی فارن منسٹر تھے وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ ہم پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، شاید ہم ہسٹورک قسم کا ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اگلے دن اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسٹرینج بات ہے، لیکن ظاہر ہے وی انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل کا کتنا پریشر ہے، یہ اس وقت تو انڈیا کا، اسرائیل کا اور انڈائریکٹلی امریکہ کا نیکسس بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک دن پہلے انڈین پرائم منسٹر ہو کر آتے ہیں، بہت گڈ ول کریٹ ہوتی ہے آپس میں، اور اس کے اگلے دن اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے۔ تو یہ اسٹرینج فینومینا یا نئی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے میں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اوور لاسٹ 7 months ایران نے بھی بہت زیادہ ایک تیاری بھی کی تھی، کیونکہ پچھلا اٹیک ٹوٹل سرپرائز کے طور پر آیا تھا، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا they were caught unaware۔ لیکن اس دفعہ ایران کو شاید پتہ بھی تھا، اور انہوں نے پچھلا ڈیمیج بھی اٹھایا، نقصان بھی اٹھایا تھا، اپرائزنگ بھی بڑی کوشش کی گئی، ابھی جو مظاہرے شروع ہوئے تھے، تو ایران کے پاس وارننگ تو ایک ریزنیبل تھی، اور کہا جاتا ہے میزائلز بھی لیے ہیں، سرفیس ٹو ایئر بھی، سرفیس ٹو سرفیس بھی، اور گن بورڈز اور دوسرے ارسنل ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن میرا خیال ہے دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ امریکہ کو کتنا سرپرائز کر پاتے ہیں، اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آنے والے وقت میں اس کی کنٹینویشن کا بھی، انٹینسٹی اور سیویریٹی کا بھی، اور کتنی دور تک یہ پھیلے گی، اس کا ایک آدھ دن میں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ جو تیاری تھی وہ ایران نے بھی کر رکھی تھی، اور وہ ہمیں آج نظر بھی آئی ہے کہ ایٹ اے ٹائم انہوں نے اسرائیل پر بھی میزائل اسرائیل کی جانب بھی بھیجے ہیں، اور جو GCC کنٹریز میں امریکی کہنے کے اہداف ہیں ان کو بھی آج نشانہ بنایا۔ زاہد صاحب، ہم 90s سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، گاہے بگاہے امریکنز، یورپین اس پر بات کرتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا بنانے کی جانب وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے کارروائیاں، سینکشنز، یہ ساری چیزیں، اور بالآخر جناب جس طرح جون میں ایک اٹیک ہوا، اب یہ دوسرا فل فلیج پوری پاور کے ساتھ اس بار امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو بہت صاف ہے، ایران نے کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ وہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر ویپنائزیشن کی طرف جائے، اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2015 میں جب اوباما پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو اس کے ساتھ ایران نے ایک نیوکلیئر ڈیل بھی ہو گئی تھی، جس میں نہ صرف امریکہ شامل تھا بلکہ P5 کنٹری جو کہ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوئے تھے، اور ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا، جس میں ایران نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ اپنی یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ 3% زیادہ نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویپن گریڈ پہ وہ نہیں جائیں گے، اور یہ میرے خیال بہت اچھا معاہدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن امریکہ، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ مخالفت اس معاہدے کی اسرائیل نے کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اور کچھ عرب ممالک کے بھی خدشات تھے۔ لیکن جیسی ٹرمپ نے پہلی حکومت آتی ہے، انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ مطلب ایک صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو ہے اس پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کو، کہ نیوکلیئر کا مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایران پہ مزید دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم کیا تھا، تو اس کے بعد ایران پہ سینکشن بڑھتے چلے گئے، اور اس کا بھی مقصد تھا کہ ایران کو دباؤ ڈالا جائے، اور ایسا حالات پیدا کیے جائیں کہ ایران کی گورنمنٹ کولیپس کر جائے۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں کہ نشانہ امریکنز کا پہلے بھی نیوکلیئر سسٹم نہیں تھا، تو پھر یہ کیا جو رجیم ہے وہاں پہ اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش ہے؟ نہیں، بالکل صحیح بات ہے کہ بات وہی آتی ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں لوگوں سے بات کر رہا تھا جو کہ بہت پہلے جو امریکن سائڈ سے جو نیوکلیئر نیگوسیشن میں شامل تھے، ان کا سب کا یہی خیال تھا کہ جو ہے وہ ایران اس بات میں سنسیئر ہے۔ اب لیکن یہی بات آتی ہے کہ اصل مقصد تو یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ تھا کہ ایک بہانہ بنایا گیا تھا کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اسرائیل کے اوپر تو کبھی بھی نافذ نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ بھی نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت ابھی اس کو دیکھیں، مذاکرات ہو رہے تھے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جون 2025 میں بھی اس قسم کا ایک بات چیت جاری تھی، اس پہ حملہ کر دیا تھا اسرائیل نے، اسے پری ایمپٹ کر دیا ہے پورے معاہدے کو، پورے یہ نیگوسیشنز کو۔ اور ابھی بھی جو امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا نیگوسیشن کرنے کا، یہ صرف کور اپ تھا۔ دیکھیں اس دوران میں آپ مجھے بتائیے کہ جو جنگی تیاریاں تھیں اس علاقے میں امریکہ کی، تو وہ ایسی تو نہیں تھی
एक पूरी जो है सो कॉल्ड जो आर्मेडा मूव की गई थी, वहां पे मैं खाली इतनी ज्यादा तैयारी जो है 2004 के बाद पहली दफा अमेरिकन फोर्सेस इस खित्ते में आई थी, जबकि उस वक्त 2004 में जब इराक पे हमला किया था, तो ये सारी तैयारियां थी। मैं खाली ईरान को भी सब ठीक है, पता मतलब था टाइम टेक किया गया अमेरिका की जानिब से, और अपने जो कह लें कि अपनी जो फील्डिंग है उसको सेट किया गया। खालिद चिश्ती साहब, ये जीसीसी कंट्रीज में जो अहदाफ हैं, ईरान ने जो जवाब दिया, रिटेलिएट किया है, उनको निशाना बनाया गया। मैं आपकी एक वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, आप बता रहे थे 4.5 एकड़ का वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मौजूद है ईरान के पास। ऐसी चीज़ों का अभी तक ईरान ने क्यों निशाना नहीं बनाया? क्या उसकी अहलियत नहीं है कि अभी थोड़ा रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी के मुताबिक आगे चलेंगे? ये आदिल, देखिए, बुनियादी तौर पर जब जाहिद साहब भी जो कह रहे थे कि इतना बड़ा बहरी बेड़े लाए, दो, एक को इजराइल के डिफेंस के लिए खड़ा कर दिया जॉर्ज फोर्ड को, और एक को यहाँ पर लेकर आ गए, फिर डिस्ट्रॉयर्स की 12 से ज्यादा इसी एरिया में मौजूद है, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, बाय डिफॉल्ट तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है उसके पास 3 या 5 उसके पास डिस्ट्रॉयर्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, यानी एस्कॉर्ट्स होते हैं उसके इर्द गिर्द, उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उन पर पैट्रियट मिसाइल और दूसरे मिसाइल लगे होते हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन होती है, बिकॉज जाहिर है ये बहुत वाइटल और बड़ा जोम और प्राइड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर 1। जब ये करीब लाया जाता है तो इसको चांसेस होते हैं कि हिट हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाता है। अब आपका सवाल कि कैसे पॉसिबली, मेरा ये नहीं मानना कि किसी स्टेज पे ईरान की ये कैपेबिलिटी हो सकती है या हो गई है कि वो डिस्ट्रॉय कर सके एयरक्राफ्ट कैरियर को, लेकिन हिट कर लेना, पार्शियल डैमेज कर लेना, हेडलाइंस का हिस्सा बना देना किसी भी डिस्ट्रॉयर को या एयरक्राफ्ट कैरियर को डायरेक्ट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वो कर कैसे सकता है? नंबर 1 ऑप्शन, हवा से ड्रोन्स फेंके, जो उनके पास इस वक्त हजारों की तादाद में उन्होंने परचेजिंग की है, नंबर 1। सतह समंदर के ऊपर उनके पास सैकड़ों की तादाद में गन बोट्स हैं जिन पर मिसाइल्स और गन्स लॉन्च है, तो ये स्टॉर्म करेंगे, जिसको कहा जाता है सैचुरेट कर देना है किसी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयर डिफेंस मैकेनिज्म को मफलूज करके रख देना। और अंडर वाटर इनके पास डीजल सबमरीन है, डीजल सबमरीन के अंदर टॉर्पेडो लगता है, और डीजल सबमरीन का एडवांटेज ये है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है, इसको नेवल टर्म में हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड वाटर, जिसका मतलब है कि